اکثر لوگ کہتے کھانے کے بعد، اکثر لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیا یہ قرآن سنت سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اگر پی رہے ہیں ضرورت کے تحت تو کوئی حرج نہیں، لیکن کہتے ہیں چکناہٹ وغیرہ کھا کر کے پانی پی لیں گے تو جم جائے گا۔ ہاں اگر یہ ہے تب بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کھاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد پیو تاکہ ہضم ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی پر چلیں، کھا کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر واقعی تجربے کے تحت لوگوں کے مزاج کا فرق پڑتا ہے علاج میں یا کھانے پینے میں، یہ ایک عام بات ہے، تو کسی کے لیے وہ چیز راس آتی ہے، پانی کچھ پی لیں زیادہ، کوئی تو ہضم نہیں ہوتا ہے کھانا، تو ان کو دیر سے پینا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ پانی پیو ہی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں کہتے ہیں۔ کیا کھانے کے بعد پانی پینا قرآن سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو۔ آپ اسی کو کہیں کہ کھانے کے بعد پانی پینا قرآن سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اکثر لوگ زمزم کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کر پینے سے، کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیا تھا۔ آپ جا کر کے شرح دیکھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے تو کھڑے ہو کر کے پانی سے منع کیا ہے پینے سے، آپ نے کھڑے ہو کر کے کیوں پیا؟ تو کہتے ہیں کہ زمزم جہاں سے نکالا جا رہا تھا، حضرت عباس ان کی اولاد نکال رہی تھی، وہاں کیچڑ وغیرہ رہے ہوں گے، اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پانی پینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات ہے کہ اگر پیارے رسول نے کوئی فعل کیا ہو اور اسی فعل سے سختی سے امت کو منع کیا گیا ہو، تو امت کے لیے وہی جو آپ کا حکم ہے یا منع ہے وہی واجب ہے۔ پیارے رسول کی ایک خاص خصوصیت رہی ہوگی، آپ نے سختی سے منع کیا کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے کبھی پانی نیچے اتر جاتا ہے، فوطے میں اتر جاتا ہے، اور وہ سوجنے کا اور بیماری کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کی ہر تعلیم حکمت پر مبنی ہے۔ پیارے رسول نے بڑی سختی سے کھڑے ہو کر کے پانی سے روکا ہے، اور وہی صحیح ہے کہ بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے۔